اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور فکر نظام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عنوان سے آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، جو کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سلطان جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس پاک کے موقع پر ایک خصوصی سلسلہ ہے، جسے آپ نے یہ تیسرا پروگرام جس کا آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس سے قبل 2 پروگرام دیکھے جا چکے ہیں۔ آپ کی روح پرور ملفوظات پر مشتمل وہ کتاب کہ جس میں آپ نے مختلف مجالس میں اپنے متعلقین اور مریدین، محبین، متوسلین اور حاضرین کے لیے جن موضوعات کا انتخاب فرمایا اور جن موضوعات پر کلام کرنا پسند فرمایا، اور لوگوں کی اصلاح کے لیے جو کلام آپ نے ارشادات و اقوال کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا، اس کی روشنی میں، فوائد الفواد کی روشنی میں آج یہ تیسرا سلسلہ، آج تیسرا پروگرام، جس میں ہم مختلف گوشوں پر بات کریں گے۔ حقیقت، تصوف اور احوال اولیاء۔ تصوف کی حقیقت کیا ہے اور اولیاء اکرام کا احوال جو ہے، اس حوالے سے آج بات کریں گے کہ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا ارشاد فرمایا۔ ناظرین، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو لقب ہے وہ محبوب الہی ہے۔ یہ دیکھ کر یہ سن کر، یہ پڑھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ رب کریم جن لوگوں کو مقرب رکھتا ہے، پسند فرماتا ہے، جن کی حیات مبارکہ اس کی بارگاہ میں بہت مقبول ہے، ان بندوں کی محبت جو ہے پہلے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ جب لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، لوگوں میں اس شخصیت کا شہرہ ہو جاتا ہے، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں محبوب شخصیت ہے اور منصب محبوبیت پر فائز شخصیت ہے۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات مبارکہ، آپ کی تعلیمات، آپ کے ملفوظات، آپ کے اقوال و ارشادات اس بات کا بین ثبوت ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں اس منصب محبوبیت پر فائز ہیں کہ جو بندگان خدا میں کسی کو یہ شرف نصیب ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ان ملفوظات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی مصنف ہو ناظرین، تو اس کا ارتکاز جو ہوتا ہے کسی پرٹیکولر کسی ایک موضوع کی طرف ہوتا ہے، لیکن مشائخ کے جو ملفوظات ہیں، مشائخ کے جو اقوال و ارشادات ہیں، اس میں اس قدر وسعت فکری نظر آتی ہے اور اس قدر وسعت نظری نظر آتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، اور جس طرح انبیاء علیہم السلام نے لوگوں کی ہدایت کے لیے احکامات دیے، پیغامات دیے، اسی سنت کی پیروی میں اولیاء امت نظر آتے ہیں۔ اور ان اولیاء امت کے اقوال جن کے محفوظ ہیں ملفوظات کی صورت میں، مکتوبات کی صورت میں اور مختلف تحریروں کی صورت میں، میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے لیے اس میں بہت سے پیغامات موجود ہیں۔ آج حقیقت تصوف اور احوال اولیاء کے حوالے سے بات کریں گے۔ فکر نظام یہ پروگرام جو ہے آج اس کا تیسرا اور آخری سلسلہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ قرآن کریم پر، احادیث مبارکہ پر بہت ماشاءاللہ وقی مطالعہ رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل اللہ کے حوالے سے بڑی محبت آپ کے دل میں ہے، اور تصوف پر بہت سیر حاصل گفتگو فرماتے ہیں۔ آج تشریف فرمائیں ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر اکرم جاوید صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ماشاءاللہ ایک ایسی شخصیت کے جن کی گفتگو کو بہت پسند کیا جاتا ہے اور بہت عمدہ کلام فرماتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور خاص طور پہ اہل اللہ کے ساتھ جو آپ کی نسبی جو نسبت ہے، تعلق ہے، وہ اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ آپ کی جب گفتگو لوگوں تک پہنچتی ہے، ناظرین تک، تو نظر آتا ہے کہ کوئی خانقاہی شخصیت جو ہے وہ کلام کر رہی ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مشائخ کے احوال و حالات کے حوالے سے ایک مرید میں کس قدر معاون ثابت ہوتی ہے ایک مرید کی تعمیر سیرت میں، اپنے شیوخ کے حوالے سے ان کی حالات زندگی اور ان کے عادات و اطوار اور ان کے شب و روز کی جو مصروفیات ہیں، وہ ایک مرید کی تعمیر سیرت میں کس قدر معاون ثابت ہوتی ہے؟ میں چاہوں گا اس پر کچھ کلام فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجگان چشت کا تذکرہ کبھی حشر بہشت کی صورت میں، کبھی حکایات کی صورت میں، کہیں قرآن و سنت کی تعبیرات کی شکل میں، لیکن شریعت ساقط نہیں ہوتی کہیں بھی، واہ واہ، کسی جگہ پر بھی شریعت ثابت نہیں ہوتی۔ میں اس لیے کہ ابتدائیہ
جو اس کا گفتگو کا رکھا کہ تاکہ وہ تمہارے بہن بھائی جو ہمارے احباب ہیں وہ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ ہم شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے طریقت کی بات کرنے جا رہے ہیں اور کوئی ایسی بات نہیں کر رہے کہ جس کو ہم راکٹ سائنس جو سمجھ میں نہ آئے. بالکل بالکل تصوف تو آتا ہی سمجھ میں گراؤنڈ ریئلٹی ہے. گراؤنڈ ریئلٹیز ہے. اب آئیے کہ حضرت خواجہ عثمان حرونی، پھر ان کے بزرگان دین، پھر سلسلہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو تربیت حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمائی، اور پھر ان کی تربیت ان کے شیخ، اور پھر اس کے بعد ان کے شیخ خواجہ محمد الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اوپر تک چلیے تو خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو اگر ذرا سا ان کا مطالعہ کیجیے سب علماء کرام کا، بزرگان دین کا، تو آپ اس بات کو بخوبی سمجھ لیں گے کہ ان سب نے تربیت اپنے مریدوں کی اس لیے نہیں کی کہ مرید ہوا میں اڑ کر دکھائیں یا مرید جو ہے وہ اپنی کرامات کو ظاہر کریں، کیونکہ جو کرامات ہیں وہ ولی کی نگاہ سے اللہ تبارک و تعالی جب چاہتا ہے اس کرامت کو ظاہر کر دیتا ہے. واہ واہ. اور کرامت ولی کا پردہ ہے. اس پر علماء چشت نے بھی لکھا، اس پر علماء نقشبند نے بھی لکھا، اور اس پر بزرگان دین جو رفاعیہ سلسلے کے سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی، سارے بزرگان دین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ کرامت ولی کے ہاتھ کا دھوبن ہے. کوئی اہمیت نہیں ان کے لیے. ہاں اہمیت کن کے لیے؟ یہ دنیا دار جو ہم جیسے عام سے لوگ ہیں، ارے وہ تو فلاں، یہ ورنہ ولی تو اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا. پہلی بات. اب ان کی تربیت کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جو کتاب جو فوائد الفوائد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں یا ان سے قبل کے اور بعد کے لوگ، اب ذرا دیکھیے حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو دور ہے یہ انہی بزرگان دین کے ادوار میں سے ہے نا. بالکل بالکل. فرماتے ہیں اپنے تذکرے میں کہ میں نے اس بات پر توجہ نہیں دی کہ میرے پاس کون آ رہا ہے اور کیا لا رہا ہے. میں نے تو اس بات پر توجہ دی ہے کہ جو اللہ کا پیغام مجھ تک آ رہا ہے، یعنی نماز کا، کہ اذان ہوئی تو نماز ساقط نہ ہو، نماز وقت پر ادا ہو. واہ واہ سبحان اللہ. اب کوئی بھی آیا ہو، حاکم وقت ہو تو وہ بھی دروازے میں بیٹھا رہے، اور عام مرید ہے تب تو تربیت کا پہلا انداز اور رویہ یہ ہے کہ نماز پڑھو، کیونکہ یہ نماز تمہیں ان منزلوں پر لے جاتی ہے جو منزلیں ایک سالک کے لیے ضروری ہیں، اور سلوک کی بنیاد ہی نماز ہے. کیا بات. اب اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں، اور کیا خوبصورت جملہ ہے کہ یہ جو بزرگی ہے یا تصوف ہے یا یہ جو رنگ ہیں یہ سارے، یہ محض اس بات کا نام نہیں ہے کہ کوئی شخص دن بھر فاقہ کرتا رہے یا دن بھر بھوکا پیاسا رہے، بلکہ اصل تو یہ ہے کہ کھائے بھی پیے بھی معاشرے میں بھی رہے، لیکن غافل نہ ہو. غافل نہ ہو. یہ غفلت انسان کو کہاں لے جاتی ہے؟ یہ تباہی کی طرف لے جاتی ہے. کیوں؟ کہ پھر شیطان تھپکی دے دے کر یہ کہتا ہے کہ آرام اور کر لے، ابھی کیا ہوا، فجر کی اذان ہی تو ہوئی ہے، تھوڑی دیر بعد اٹھ جانا، پھر نماز ہو جائے گی، کیا ہوا؟ واہ واہ. ارے صاحب کیا کروں، غفلت ایسی ہو گئی. نہیں، غفلت تصوف میں نہیں ہے. غفلت تصوف میں نہیں ہے. وقت پر جو اوراد و اشغال ہیں وہ بھی پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے. جو تربیت شیخ نے کی اس تربیت کے مطابق حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب تربیت کی ہے تو کیسے تربیت کی؟ ایک جانب وہ جو پند و نصائح، یعنی عام زبان میں کہیے کہ ایڈوائز، تو ایک سب میں غفیر دلی کے اندر ہوتا، اور آپ جب مخاطب ہوتے لوگوں سے یا آپ کے جو بزرگ مخاطب ہوتے، جی جی، تو مخاطبت کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ان کتب میں دیکھیے کہ آپ کو فصل نظر آتی ہے، تقاریر نظر آتی ہے کہ آج فلاں دن اتنے بج کر اتنے منٹ پر میرے مرشد کامل نے یہ فرمایا، اور پھر ملفوظات شروع ہوتے ہیں اس کے بعد. یہ انداز ہے. اور اس میں جملے کہاں سے؟ حمد و ثنا کے بعد براہ راست قرآن کریم کی آیات، پھر احادیث اسناد کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگوں یہ مت سمجھنا کہ بھوکے پیاسے رہ کر سمجھے کہ ولایت مل گئی ہے، یا بھوکے پیاسے رہنے کا مطلب تصوف ہے، بلکہ مخاطبت یہ ہے کہ قلب کی پاکیزگی کتنی ضروری ہے. کیا بات. اور یہ ظاہری وضو جو تم نے کر لیا
کیا باطنی وضو بھی کیا؟ واہ واہ واہ. اور جب اس منزلوں پر پہنچتے ہیں تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مریدین سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اب میں تمہارا ہاتھ اپنے بزرگوں کے ہاتھ میں دے رہا ہوں، اور یہ جو یعنی ٹوپی، عصا، مسلح، چھڑی، جو کچھ بھی، یہ سب چیزیں جتنی بھی ہیں، خرقہ پورا، یہ سارا کا سارا ان لوگوں کو ملتا ہے جو اس کے مستحق ہوں. ٹھیک. اور مستحق کون ہوتے ہیں؟ اگر جمال ہاشمی ہے تو بابا فرید فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ یہ میرا جمال ہے، یہ میرا جمال ہے، یہ میرا جمال ہے. اور جب بہادر زکریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، بڑا تاریخی جملہ ہے اور میں نظر کروں گا اپنے بہن بھائیوں کے، کہ مرید سے مرشد کتنی محبت کرتا ہے، آپ اس کا اندازہ کیجئے. آج تو ہم نے تصوف کو نہ جانے کیا کر دیا ہے، اور شریعت کو ہم نے نہ جانے کیا کر دیا، اپنی مرضی کے مطابق تعبیر و تشریح کرتے ہیں، تفسیر اپنی مرضی کی کرتے ہیں قرآن کی، نعوذ باللہ من ذالک، اور تصوف کے بھی معنی اور مفاہیم کو اپنی مرضی کے مطابق ڈالنا چاہتے ہیں. لیکن اس وقت دیکھیے جب بہاءالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جمال کو مجھے دے دو، تو حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے انکار کیا. پھر فرمایا، پھر انکار کیا، کہا ایک پل کے لیے دے دو. تو کیا تاریخی جملہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے کہ کیا کوئی اپنا جمال بھی کیا بات ہے کسی کو ایک پل کے لیے دیتا ہے؟ واہ 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 واہ، کیا بات. یہ محبت ہے مرید کی اور مرشد کی، یہ محبت کمال. اور جب یہ ہو تو بات. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں لالچ نہیں ہوتی، وہاں قلب کی آسودگی اور قلب کا تعلق جب پیدا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان قلوب کو ایک دوسرے کے ساتھ ایسے منضبط کر دیتا ہے، مضبوط کر دیتا ہے کہ دنیا کا کوئی رشتہ ان رشتوں کو توڑ نہیں سکتا. بلا شبہ. اور بہت اچھی مثال آپ نے دی، اور بلا شبہ مریدین کے لیے ایک لاہ عمل ہوتا ہے، دستور ہوتا ہے، دستور عمل ہوتا ہے وہ کہ جو شیخ کامل کی حیات مبارکہ ہیں، ان کی تعلیمات ہیں، ان کے اقوال ہیں، ان کے ارشادات ہیں. ناظرین آگے بڑھیں گے اور تصوف میں ترک دنیا اور تزکیہ نفس کے حوالے سے جو مشق کرائی جاتی ہے، جو ترغیب دلائی جاتی ہے، موٹیویٹ کیا جاتا ہے، اس حوالے سے حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کیا تعلیمات ہیں، اس پر انشاءاللہ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب اپنا جواب عنایت فرمائیں گے. لیکن ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے حقیقت تصوف اور احوال اولیاء. آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے اور بنیادی جو پروگرام ہے فکر نظام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عنوان سے پیش کیا جا رہا ہے، اور فوائد الفواد جو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مارکت الآراء روح پرور ملفوظ ہے، اس سے ہم چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے؟ میں نے سوال قائم کیا تھا وقفے پر جانے سے قبل کہ تصوف میں جو ہے ترک دنیا اور تزکیہ نفس کے حوالے سے رغبت دلائی جاتی ہے، تو اس اعتبار سے حضرت محبوب الہی سلطان جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کیا ارشادات ہیں؟ جی بہت شکریہ. بڑا بہترین قسم کا سوال. آج کل جو کہ میرے خیال سے لوگ تصوف کی سیڑھی تو چڑھ جاتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کی طرف قدم بڑھا لیا ہے، لیکن وہ بنیادی کچھ چیزیں جن سے وہ ہمکنار ان کو ہونا ہوتا ہے، یا جو انہوں نے سبق چڑھنے ہوتے ہیں، وہاں سے وہ نہیں گزر پاتے. یعنی قرآن کریم اس حوالے سے جو بات کرتا ہے بڑی زبردست، قد افلح من تزکا، کہ وہ شخص فلاح پا گیا کہ جس نے تزکیہ کیا. اب اگر اس بات کو تھوڑا سا ہم آگے لے کے چلیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی اسی چیز کی دعا مانگ رہے ہیں. دعا کیا ہے کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. اب یہ دعا جب قبول ہوتی ہے تو یہاں پر وہی بات ہمیں نظر آتی ہے کہ کتاب حکمت یعنی کتاب کا علم، حکمت، اور وَيُزَكِّيهِمْ یعنی تزکیہ. پھر جب یہ دعا قبول ہوتی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو بالکل سورہ جمعہ کے اندر بھی اللہ رب العزت ایسے ہی فرما رہا ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. یعنی یہاں پر بھی وہی تعلیم آپ کو ملتی ہے جیسے کہ اوپر دراصل چلی آ رہی ہے. اصل میں ہے کیا تزکیہ؟ ہے کیا؟ میری نظر میں جو عام ڈیفینیشن اس کی ہے کہ خود کو ختم کر دینا، اپنی انانیت کو ختم کر دینا. یعنی مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے، اس کی زبان پہ نہ اگر ہے نہ مگر ہے. مجھے عبداللہ ابن مسعود کا وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ جمعہ کا وقت ہے، آپ جمعہ کی نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ. وہیں پر جوتیوں کے پاس عبداللہ ابن مسعود بیٹھ گئے ہیں.
سرکار نے دیکھا وہ بیٹھ گئے ہیں. یعنی اصل میں نہ اگر ہے نہ مگر ہے, جہاں حکم جیسے ہوا اسی طریقے سے بیٹھ جانا ہے. اب یہی تشریح ہمیں بزرگان دین میں نظر آتی ہے. بزرگان دین جس بات کی تعلیم فرماتے ہیں, اصل میں وہ جو ان کا کنٹریبیوشن ہے یہ ہماری نفس پر کنٹریبیوشن ہے, وہ نفس پر ڈائریکٹلی اثر انداز ہوتے ہیں, جس کے بارے میں قرآن کریم نے 4 قسم کی نفوس کا ذکر فرمایا: نفس امارہ, نفس لوامہ, نفس ملہمہ اور نفس مطمئنہ. نفس امارہ وہ واحد ڈگری ہے جس کے حوالے سے آج تک ہم پریشان ہیں اور لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا یار ہم خدا کی طرف رجوع کیوں نہیں ہو پاتے. قرآن کریم اس حوالے سے کہتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء, یعنی نفس امارہ تو برائی کی طرف بلاتی ہے. وجود ملکیت میں نفس امارہ جو ہے شہنشاہ ہے اور شیطان اس کا مشیر ہے. یعنی تم مشورہ جب شیطان سے لوگے, مشورہ تمہیں دینے والا شیطان ہوگا تو تمہیں کس طریقے سے وہ رب کی طرف مائل کرنے لگے گا. یعنی جب آپ کو انانیت اور اپنا آپ کو ختم کرنا ہے اور اس رب کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اس دل کے بائیں جانب بیٹھے ہوئے شیطان کو نکال باہر کرنا ہے اس نفس سے, تو پھر آپ کو اس وقت رب کی رحمانیت نظر آئے گی. اس وقت رب کی رحمت جب آپ اس سے نکل جاتے ہیں تو نفس امارہ کا جب چیپٹر کلوز ہوتا ہے اور آپ اس کے فساد کو اور اس سے پیدا ہونے والی جتنی بھی لادینیت ہے اس سے جب آپ نکلتے ہیں تو آپ دوسرے درجے کی طرف جاتے ہیں, نفس لوامہ, یعنی آپ ملامت کی طرف بڑھتے ہیں. یعنی قرآن کریم اس حوالے سے ایسے ارشاد فرماتا ہے کہ لا اقسم بیوم القیامہ, جہاں قیامت کی قسم کھاتا ہے وہاں دوسری طرف کہتا ہے ولا اقسم بالنفس اللوامہ, یعنی اس کی بھی قسم کھاتا ہے کہ جو ملامت کرنے والا نفس ہے. یعنی اللہ رب العزت آپ کو یعنی پسند فرماتے ہیں کہ یعنی آپ سے کوئی غلطی ہوئی اور غلطی کرنے سے, غلطی تو آپ نے کر لی, آپ سے سرزد ہو گئی, لیکن آپ نے خود کو ملامت کرنا نہیں چھوڑا. یعنی آپ دوسرے درجے پہ پہنچ چکے ہیں, ابھی باطن کے اسباق آپ پر کھلے نہیں ہیں, ابھی تک آپ پر شروع نہیں ہوئے ہیں. جب آپ اس درجے پہ پہنچتے ہیں اور اپنی ملامت مستقل جاری رکھتے ہیں, یعنی آپ سے گناہ چھوٹنا نہیں پاتے, لیکن آپ سے جب گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو آپ شرمندہ ہوتے ہیں اس رب کے حضور. تو یہاں پر قرآن کریم پھر ایک تیسرا درجہ آپ کے لیے فرماتا ہے, یعنی جس کو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ نفس ملہمہ. نفس ملہمہ وہ ہے کہ جیسے آپ نے جب یہ درجہ, یعنی آپ کو باطنی قوت فراہم کی جاتی ہے, یعنی آپ کو باطنی تائید مل جاتی ہے اس کے اندر, یار یہ کام آپ دو طریقے سے باطنی تائید, جیسے کہ سرکار بھی فرماتے ہیں کہ 2 طریقے سے باطنی تائید ملتی. ایک باطنی تائید اس میں یہ ہے کہ آپ کو دلائل سے ثابت کیا جاتا ہے بھائی یہ کام غلط ہے, اسے مت کرو. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو خواب کے ذریعے بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کام سے باز رہو, یعنی آپ کو نتائج سے آگاہ کر کے بھی اس چیز سے دور رکھا جاتا ہے. یعنی یہاں پر یہ پہلا درجہ مجھے لگتا ہے تصوف کا کہ جہاں پر آپ کا باطن پاک ہو چکا ہے اور آپ کے رب نے آپ کے دل کے اندر جگہ بنا لی ہے. اب اگر اس چیز سے چلیں تو ہلکے ہلکے جیسے جیسے آپ چلتے ہیں آپ گناہ سے بچنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے ہی آپ گناہ سے بچتے ہیں تو پھر اب ایک ایسی سٹیج آ جاتی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, نہ غم آپ کو پریشان کرتا ہے اور نہ کوئی ٹینشن, نہ کوئی خوف آپ کو پریشان کرتا ہے. یعنی آپ ایک اطمینان کی کیفیت, ایک ایسی اطمینان نفس مطمئنہ والی کیفیت, نفس مطمئنہ کی کیفیت کے اندر آپ آ گئے. اب جب نفس مطمئنہ کی کیفیت کے اندر آ جاتے ہیں تو حضور ایسے فرماتے ہیں, بہت زبردست کلام الہی میں بھی اس کا ذکر کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت, تو جنت میں داخل ہو جاؤ. تو یہاں پر اصل میں تزکیہ نفس یہ ہے کہ شیطان کے اس فریب کو پہچاننا, اور اس فریب کو پہچاننے کے لیے یہ بزرگان دین وہ بہترین سیڑھی کا کام کرتے ہیں کہ جو کوئی اور نہیں کر سکتا. یہ اپنے کام کے اسپیشلسٹ ہیں بھائی. آج کل ہر بندہ اپنے آپ کو اپنے کام کا اسپیشلسٹ کہتا ہے. یہاں پر ان کے پاس میں یہی ڈگری ہے کہ جب یہ آپ کا تزکیہ کر دیں تو آپ ان کو پہچان لیں کہ جینوئنلی یہ اولیاء اللہ ہیں. کام کیا ہے, پہچانیں کیسے؟ اصل میں دوری آپ میں ہے, دوری ان میں نہیں ہے. اللہ نے ان کو تو اس پیغام کے ذریعے سے آپ کے ساتھ رکھ دیا ہے, آپ ان کو تلاش نہیں کرتے. اگر تلاش کر بھی لیتے ہیں تو اس کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہو جاتے ہیں کہ جیسے جی چاہے کسی سے پنجہ لڑا کے, کسی سے کانٹا لڑا کے آپ کٹ گئے, تو پھر جیسے ہی کٹتے ہیں تو آپ کے اوپر سے تصوف کے وہ اسباق نہیں کھل پاتے. تو یہاں یہ فرماتے ہیں کہ فنا کی تعلیم بڑی ضروری ہے کہ شیخ کو جب پکڑ لو تو اس طریقے سے تھامے رکھو کہ آپ کو دایاں نظر آئے نہ بایاں نظر آئے, نہ اگر نظر آئے نہ مگر نظر آئے. واہ واہ, بہت عمدہ, بڑی صراحت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے اپنے جواب کو مکمل فرمایا. ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر یہ فرمائیے گا کہ آداب تصوف, آج ہم آداب شریعت کا بھی لحاظ نہیں رکھتے, آج ہم آداب بارگاہ رسالت کا بھی لحاظ نہیں رکھتے بہت سے لوگ. تو آداب تصوف کے حوالے سے اگر بات کی جائے گی تو ان کے لیے تو بڑی ایک ایسی بات ہوگی, نئی سی بات ہوگی. تو آداب تصوف کے حوالے سے حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ میں چاہوں گا ہمارے ناظرین تک یہ کلام پہنچنا چاہیے. آپ نے ایک ہی سوال میں کئی سوال جمع کر دیے اور میرے لیے ذرا مشکل حالات پیدا کر دیے. قبلہ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب نے جس طریقے سے نفس کی بات کی ہے
جب نفس کی نفی ہو جائے تو ادب آ جاتا ہے، اور نفس اگر سرکشی پر آ جائے تو بے ادبی رہتی ہے. تو پھر زمین سے اٹھ کر آسمانوں پر تیر پھینک کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک کے رب کو مار دیں گے. موجود ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ. اور پھر وہ تیر آئے تو ان پہ خون لگا ہوا تھا، اور بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اب یہ کر دیا، مار دیا ہم نے، جا اب ہمیں تنگ نہیں کرے گا. یہ تو ہے انسان ظلمًا جہولا، یہ ظلم اور جہل کا مرکب ہے انسان. اور اس لیے انسان ظلم اور جہل کا مرکب ہے کہ اس نے خود نمائی اور خود پرستی کے اندر اپنی ذات کے گرد ایسا حصار بنا لیا ہے کہ جس کے لیے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ تو زمین پر جا کر فساد پیدا کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کو صحیح معنوں میں انسان کی فطرت کو بیان کیا کہ انی عالم و مالا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس لیے کہ ان میں سے کون آئیں گے؟ ان میں سے میرے مصطفیٰ آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں سے کون لوگ آئیں گے؟ ان میں سے مصطفیٰ سے پیار کرنے والا بلال آئے گا، خلفاء راشدین آئیں گے. ان میں سے پیار کرنے والوں میں کون آئیں گے؟ بزرگان چشت آئیں گے، شیخ عبد القادر جیلانی آئیں گے. انی عالم و ما لا تعلمون. تو فرشتوں کو ادب پہلے سکھلایا کہ ادب سیکھو، کیونکہ یہ ارواح عالم حقیقت میں جب آئیں گی تو تم خود حیران ہو جاؤ کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کن کی جلوہ گری ہے، اور یہ میں کائنات کو پیدا نہ کرتا اگر میں ان کو پیدا نہ کرتا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پوری جو بزم سجائی گئی تو ساری اشیاء موجود ہیں یہاں. اب میں اگر ایک پل کے لیے لائیو چل رہا ہے بڑا زبردست، میں بے ادبی کروں اور سب کچھ پھینکوں یہاں سے اس طریقے سے یہ زمین پر سب چیزیں گر جائیں، تو آپ دو ہی چیزیں کہیں گے. یا تو کہیں گے یہ مخبوط الحواس ہے، پاگل ہے، اور یا پھر یہ کہ اس کی تربیت نہیں ہوئی. آج ملت اسلامیہ کے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ میرے نبی نے آداب بتلائے تھے اور میرے قرآن نے اس ادب کو برتنے کا سلیقہ بتلایا. اور کیا کہ آواز کو کتنا پست رکھنا ہے، آنکھوں کو کیسے زمین پر رکھنا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے مختلف وقتوں میں مختلف طریقوں سے لوگوں نے پوچھا کہ تم نے حضور کو کیسے پایا، حضور کی زیارت کی ہے، حضور کو دیکھا؟ تو کہا ہم نے حضور کے کبھی چہرے انور کی طرف ایسے کر کے نگاہ نہیں اٹھا کر دیکھا. یہ ادب. اور جبریل جس مقام پر آتے ہیں، دیکھیے فرشتوں کو بھی ادب سکھلایا کہ بغیر اذن کے نہ داخل ہو اور نہ اذن کے بغیر حضور کے سامنے گفتگو کریں. اور پھر اس کے بعد اب یہ تو ہو گیا قرون اولیٰ کے مسلمانوں کا معاملہ. اب آئیے آپ محبوب الہی کی طرف. آپ کے کیا فرمان ہے اس پر؟ تو حضرت محبوب الہی کیا خوبصورت ایک جملہ یاد آ رہا ہے مجھے. فرماتے ہیں اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے نا، قدرت ہے اس کی، قدرت کاملہ ہے. وہ چاہے تو کافر کو بہشت میں لے جائے اور مومن کو دوزخ میں لے جائے. قادر ہے نا اس کی قدرت میں. وہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ ایسا ہوتا نہیں ہے اور ایسا ہوگا نہیں. کیوں؟ کہ اس نے خود صراحت فرما دی ہے کہ ایک آنکھ والا، یہ ان کے فرامین سے میں نقل کر رہا ہوں، کہ ایک آنکھ والا اور ایک نابینا مساوی نہیں ہو سکتے. ایک علم والا جس کو آپ ذیلم کہتے ہیں اور ایک لا علم، میں جاہل کا لفظ نہیں کہتا، لا علم، وہ مساوی نہیں ہو سکتے. اچھا، اب جو مریدین ہیں جن سے وہ گفتگو فرما رہے ہیں اپنے مجلس میں، کسی مرید نے اٹھ کر یہ نہیں کہا کہ حضور یہ آپ کیسے فرما رہے ہیں کہ وہ کافر کو جنت میں لے جائے اور اس کو جہنم میں لے جائے. کیونکہ عقل نام کی کوئی چیز ورغلاتی آپ کو اس وقت ہے جب آپ کے اندر نفس بول رہا ہوتا ہے. وہاں نبی کی تربیت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ بتلاؤ آج کون سا دن ہے؟ سب کو معلوم تھا کون سا دن ہے، لیکن کہا واللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے نبی زیادہ بہتر جانتے ہیں. عالم کا لفظ استعمال کیا، عالم. عربی جو جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ عالم کب استعمال ہوتا ہے، زیادہ بہتر جانتے ہیں اللہ اور اس کے نبی. اب یہ دیکھیے اللہ اور اس کے نبی دونوں ساتھ ہوئے، نہ کوئی شرک آ رہا ہے نہ کوئی بدعت آ رہی ہے. جو آپ کی زبان مبارک فرما دے وہی دن ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ ہے دین، جو تمہیں نبی نے دے دیا وہ لے لو اور جس سے روک دیا اس سے رک جاؤ. اب ہوا کیا معاملہ کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں مجلس کے اندر، وہاں علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے وقت کے بڑے بڑے شیوخ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے عشاق بیٹھے ہوئے ہیں. کسی نے کوئی سوال نہیں کیا، گردن جھکا لی. پھر جواب خود دیتے ہیں کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ سوال ابھر رہے ہوں گے. جواب اس کا یہ ہے کہ رب کی مشیت یہ ہے کہ جس کا حق جو ہے وہ اس کو دیا جائے. لہٰذا جس نے ترک لذات کی
جس نے ترک دنیا کی، جس نے تصوف کو دل سے لگایا، جس نے شیوخ کی بات کو مانا، اور جس نے وقت پر ادائیگی کی اس طرح سے جو حق ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج کا ادائیگی ہے، فرائض کی طرف اشارہ، تو جنہوں نے کیا تو اس کے عوض اس کو جنت مل گئی. لیکن کیا جنت کی خواہش ہے؟ جملے دیکھیے. واہ 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 واہ. تو صوفی کا بھی ادب کے اندر یہ ہے کہ آپ خواہش لے کر تصوف کی طرف نہیں آتے، آپ کو تو بغیر کہے سب کچھ مل جاتا ہے. سبحان اللہ. بن مانگے ملا اور اتنا دیا اور اتنا ملا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں. اب ایک تو آداب کے اندر ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نا کہ ادھر بیعت ہوئے، ادھر جناب خلافت دے دیجئے. خلافت جس نے مانگی زندگی بھر اس کو کبھی خلافت نہیں ملتی. آداب کے اندر ہے یہ. تیسرا کہ ادھر ابھی آپ نے آدھا چلہ بھی مکمل نہیں کیا. آج کل کے مریدوں کا تو یہ عالم ہو گیا ہے کہ بس نہ پوچھئے، کہ لگتا ہے کہ اپنے مرشد پر احسان کر رہے ہوتے ہیں. سب کی بات نہیں کر رہا، بڑے اچھے اچھے مرید بھی ہیں، جان دیتے ہیں اپنی، بڑا پیار کرتے ہیں. اچھا اگر آپ اجازت دیں تو کہ وقفہ ہے، وقفے کے بعد حضرت محبوب الہی کی جو ارشادات ہیں آداب تصوف پر آپ سے مزید سنیں گے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے حقیقت تصوف اور احوال اولیاء. آج ہمارے پروگرام کا ذیلی موضوع ہے فکر نظام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عنوان سے آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب اپنے جواب کا آخری حصہ بیان فرما رہے تھے کہ محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آداب تصوف کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا، میں چاہوں گا چند آپ کے چند باتیں اور جو آداب کے اندر ہیں. حدیث حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اور حدیث کے بعد اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کھانا متقیوں کو کھلاؤ اور کھانا متقیوں کا کھاؤ. لیکن فرماتے ہیں کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے کہ متقیوں کو تلاش کر کے کھانا کھلایا جائے. اور اس کے ضمن میں سرکار سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ عادت بنائی ہوئی تھی کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے. بالکل مسلسل کھانا لوگ کھاتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک مشرک سامنے سے آیا، انہوں نے ہاتھ روک لیا. فوری طور پر وحی آئی کہ اے ابراہیم، ہم نے اس مشرک کو جان دی ہے، تم اس کو روٹی نہیں دے سکتے. دیکھیے میرا رب کتنا پیار کرتا ہے. یہ تربیت ہے. یہ تربیت. اس کا مقصد نعوذ باللہ من ذالک یہ نہیں ہے قطعی کہ غلط فہمی کا ازالہ میں کر دوں، کہ کہیں یہ مقصد یہ نہیں ہے کہ نبی نے نعوذ باللہ من ذالک کہیں لغزش کی ہے. نبی تو ہر لغزش سے پاک ہے. یہ ہماری تربیت کے لیے ہے. بالکل کہ کوئی اگر مشرک بھی آتا ہے، کوئی ایسا شخص بھی آتا ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، لیکن آپ اس کو اس لیے دیجئے کہ وہ رب نے آپ کو عطا کیا ہے، کیا معلوم اس کا حصہ ہو، اور اس کے بعد وہی شخص لوٹ جائے کس طرف؟ اس حق کی طرف آپ کے اس اخلاق کی وجہ سے. اور پھر دو تین باتیں اور جو میں عرض کرنا چاہوں گا مختصراً، کہ یہ جو آج کا دور ہے، اس دور میں تربیت کی ضرورت. تصوف بہترین طریقہ ہے انتہا پسندی کو شکست دینے کا. ٹھیک ہے. مزاج کی انتہا پسندی ہمارے ہاں بڑی نخوت ہے مزاجوں میں، اس سے نکلنے کا بہترین طریقہ ہے. امن کی طرف جانے کا طریقہ تصوف ہے. تربیت ایسی ہوتی ہے کہ صوفی کبھی لڑتا ہی نہیں کسی سے، نہ کفر کا فتویٰ دیتا ہے، نہ بندوق اٹھاتا ہے، نہ کسی کو گالی دیتا ہے، نہ کافر کہتا ہے. وہ تو اپنا درویش منش ہے، گزر گیا، جو مل گیا کھا لیا، اللہ کا شکر ادا کیا. اصحاب صفا کے سنت پہ چلنے والے لوگ ہیں یہ لوگ. پھر اس کے بعد نماز قضا نہیں ہوتی. تربیت یہ ہے کہ پاکیزہ رہتے ہیں، زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکل سکتی کہ جس سے معاشرے میں کوئی فساد پیدا ہو. اور یہی تربیت آج کے علماء کرام اور صوفیاء کرام ماشاءاللہ اپنے اپنے خانوادوں سے دے رہے ہیں. ہمارے احباب صرف تصوف کے لوگوں کو تعویذ لینے کا اور تعویذ دینے کا ذریعہ نہ بنائیں. یہ نہ سمجھیں کہ یہ تعویذ لے لیا اور اب آسمان پہ اڑیں گے. تعویذ میں اللہ کا نام ہوتا ہے بے شک. اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعویذ دی ہے، جس کو رقیہ کہتے ہیں. احادیث میں موجود ہے، مسلم میں بھی ہے اور دیگر اسناد سے ثابت ہے. لیکن آپ مرشد کو اس سے زیادہ دیکھیں، اور مرشد سے جب تربیت حاصل کر لیں گے تو آپ کا پورا وجود پاکیزہ ہوگا. اور جب پاکیزگی وجود میں ہو جائے گی تو تزکیہ نفس کے ذریعے آپ وہ کچھ دیکھیں گے
کہ بقول حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کہ میرے مرشد کامل حضرت شیخ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک پل میں مجھے وہ سفر طے کرا دیا واہ کہ جس سفر میں لوگ کئی 100 سال تک نہیں جا سکتے تھے. کیا کہنا. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب بڑھتے ہیں. فرمائیے گا اس حوالے سے کہ بعض مشائخ جو ہیں کم مرید بناتے ہیں, ایک تو اس کی حکمت بیان فرما دیجیے گا, اور دوسری بات ہے کہ سلوک اور سالک کے بارے میں حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں, اور اگر سلوک راہ سلوک پر کسی سالک سے کوئی لغزش ہو جائے تو اس حوالے سے آپ کا کیا فرمان گرامی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ. یہ اتنی زبردست بات ہے, یعنی ایک تو سالک اور سلوک کے حوالے سے آپ نے سوال فرمایا, اور اس سے پہلے آپ نے یہ فرمایا کہ کیوں وہ اپنے کم مریدین کیوں بناتے ہیں, حکمت کیا ہے. آپ اس کے حوالے سے بڑی زبردست حکمت بتاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہیں کہ شیخ کے مرتبے میں کہیں کمی ہوتی ہے, یا کہیں اس کے اندر کسی چیز کی لغزش یا کمی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ کم لوگوں کو مرید کرتا ہے. اس کی کوئی ایسی وجہ نہیں ہے. وجہ صرف ایسی ایک مثال بھی ساتھ دیتے ہیں آپ اس کے لیے کہ ایک باپ کا اگر ایک بچہ ہے اور ایک باپ کے اگر 3 بچے ہیں یا 4 بچے ہیں, اسی طرح آپ انبیاء کی بھی مثال دیتے ہیں کہ کچھ انبیاء کے امتی زیادہ ہوئے, کچھ انبیاء کے امتی کم ہوئے. تو فضیلتوں کے اعتبار سے کوئی ایسی بات ان میں کمی بیشی کی نہیں تھی, گو کہ بعض کو بعض پر فضیلت تھی, یہ حقیقت ہے, درجہ بدرجہ حقیقت ہے. لیکن یہاں پر کوئی مشائخ کے حوالے سے ان کے مراتب میں کمی واقع نہیں ہوتی ان کے کم مریدین بنانے کی وجہ سے. ایک تو وہ احتیاط برتتے ہیں. دوسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ سلوک, بہت بہترین سوال ہے. دیکھیں سلوک کا سبق لینے سے پہلے آپ کو سالک کی مکاتب طے کرنے کے لیے آپ کو صراط مستقیم کی طرف جانا بڑا ضروری ہے. یعنی آپ یوں فرماتے ہیں کہ ایک چیز وہ ہے, ایک مقام وہ ہے جو سالک کا کہلاتا ہے, اور دوسرا وہ ہے جو واقف ہوتا ہے. آپ کے شاگرد آپ سے سوال کرتے ہیں حضور سالک کیا ہے؟ کہا جو راہ مستقیم پہ چلتا رہے. اور کہا واقف کیا ہے؟ کہا جس کو وقفہ درپیش ہو جائے. تو پھر سوال کیا گیا آپ سے کہ کیا آیا سالک کو بھی وقفہ درپیش ہوتا ہے؟ کہا ہاں بالکل اس کو بھی وقفہ درپیش ہوتا ہے. یعنی آج کل کی کیفیت کے حوالے سے اچھے خاصے وظائف پڑھ رہے تھے, اچھی خاصی تسبیحات تھیں, اللہ کا معاملہ تھا, اللہ کے ساتھ رجوع تھا, اب زبردست معاملہ تھا. بس لوگوں نے کہنا شروع کر دیا بھائی تم نے داڑھی کیوں رکھ لی, خدا نخواستہ تم نے نماز کیوں پڑھنا شروع کر دی, تم تو مولوی بن گئے ہو, بس آپ اس کیف کے اندر جو ہے نا وہ چھوڑ بیٹھے, آپ اس کے اندر آپ کو وقفہ درپیش ہو گیا. تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس قسم کا معاملہ درپیش ہوا سالک کے ساتھ, اور وہ سالک کو چاہیے کہ فوری طور پہ رجوع کریں, یعنی رجعت آ جاتے, یعنی انقطع رجا کرے. اس کے اندر آپ نے دعا بھی فرمائی, انقطع رجا الا منک نجنی مما انا فیہ وانی علی ما انا علی. یعنی مطلب آپ اس کی رجعت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ بعض وقت یہ رجعت جو ہے راجے جو ہے 40 سال تک انسان اس رجعت سے نہیں نکل پاتا, اتنی خطرناک اللہ سے تعلق کے بعد. پھر آپ ان لغزشوں کے حوالے سے 7 ڈیفرنٹ منازل, میرے خیال سے آج کل اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے, بہت ایزیلی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یعنی کس طریقے سے لوگ دھتکار دیے جاتے ہیں. یعنی بڑا عجیب معاملہ ہے اس کا. 7 ڈیفرنٹ منازل آپ اس میں بیان فرماتے ہیں, جس میں پہلی منزل آپ ایسے کہتے ہیں کہ پہلی منزل اعراض ہے. مثال دیتے ہیں کہ 2 لوگ آپس میں عشق کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, آپس کا ایک تعلق ہے. اب ایک بندے سے کوئی لفظ شرزت ہو جائے تو دوسرا کیا کرے گا, اس سے اعراض کرے گا نہیں کرے گا. تو یعنی یہ پہلا درجہ یہ ہے کہ اس سے جو اعراض اس سے ہونا شروع ہوا, تو جس سے لغزش سرزد ہوئی ہے وہ فوری طور پہ رجوع کرے بھائی, وہ فوری طور پہ معافی کی طرف بڑھے, اور فوری طور پہ اپنے لیے جو ہے نا اس اپنی سرزنش کو قطع کما کرے, چھوڑ کر کے اس طرف. اگر وہ اس پر قائم رہتا ہے, یعنی وہ مطلب اس محبت کے معاملے میں ہے لیکن اپنی سرزنش پر قائم ہے, تو اب دوسرا معاملہ آ جائے گا. یہ بڑا خطرناک درجہ ہے تصوف میں, سلوک کے اندر, یعنی حجاب آ جاتا ہے درمیان میں. یعنی ایک عجیب, یعنی یہ وہ عجیب, آپ جب اس کی مثال دیتے ہیں نا تو بڑی زبردست مثال دیتے ہیں. اس کے اندر آپ اپنے آستینوں کو, جو بازو کے آستین ہے اس کو اٹھا کر کے اپنا چہرہ مبارک چھپا لیتے ہیں, کہتے ہیں اس قسم کا حجاب آ جاتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جب اس قسم کا حجاب ہے کیا آپ ہم کلام ہو سکتے ہیں؟ یعنی ڈائریکٹلی آپ ایک بہت بڑے درجے سے نیچے کی طرف. اب اگر یہاں پر بھی اس مقام پر بھی وہ شخص رجوع نہیں کرتا اور اپنی غلطی پر جمع رہتا ہے, پکا رہتا ہے, وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ اسے غلطی کیا ہوئی, اور مطلب وہ چلتا ہی چلا جاتا ہے, مطلب اس کو اپنی محبت میں تو آپ کو غلطی ماننی ہی ماننی ہے بھائی. اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ تو درجے سے نیچے چلے گئے. تیسرے درجے کی آپ بات کرتے ہیں کہ یعنی پھر آپ تفاصل میں آ جاتے ہیں, یعنی فاصلے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اب دونوں میں جو فاصلے ہیں وہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ میں ایسے رابطے میں ایسے رابطہ شروع ہو گیا کہ ہاں بھائی تعلق تھا نہیں تھا, یعنی قربت جو تھی اللہ رب العزت کے ساتھ, جب ہی تم اللہ سے مخاطب ہوتے تھے, اب وہ معاملہ رہا ہی نہیں. یعنی ایسے درجے پہ تم چلے آئے. پھر تیسرا درجہ جو مجھے لگتا ہے کہ سلب مزید میں
یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں یار میں نا 2-2 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھ لیتا ہوں، میں سبحان اللہ ماشاءاللہ جو ہے نا 1-1 لاکھ مرتبہ روزانہ پڑھ لیتا ہوں، میں 1-1 ہزار مرتبہ نفل پڑھ لیتا ہوں. یعنی یہ جو مزید ہے نا، یہ جو بڑھاؤ ہے، یہ تمہاری وجہ سے نہیں ہے، اس نے نگاہ کر رکھی ہے تم پر. وہ جو کھچاؤ ہے نا اس کا، وہ جو اس نے کھینچ رکھا ہے نا تم کو اپنے ساتھ تعلق جو جوڑ رکھا ہے، یہ عجیب معاملہ ہے. یعنی مطلب کبھی کبھی ایک واقعہ اس میں آپ یہ فرماتے ہیں سید شجاع کرمانی رحمت اللہ علیہ کا کہ 40 سال تک آپ نہیں سوئے، 40 سال تک آپ نے کوئی آرام نہیں کیا. جب 40 سال تک آپ نے آرام نہیں کیا، ایک رات اچانک آپ نے آرام کیا تو دیدار الہی ہو گیا. جب دیدار الہی ہوا تو آپ بستر لیے پھرتے تھے، یار دوبارہ سے سو جاؤں، ہر رات کو سو جاؤں کہ دوبارہ سے دیدار الہی. تو جواب آیا بھائی یہ 40 سال کا ہی تو تحفہ تھا کہ جو تمہیں عطا کر دیا گیا. تو سلب مزید یہاں یہ ہے کہ جو بڑھاؤ ہے وہ کھینچ لیا جاتا ہے آپ سے. یعنی جو آپ کو اضافہ تھا، جو آپ اسپیشلائز تھے دوسرے لفظوں کے مقابلے میں، آپ کو متوازن کیفیت سے اٹھا کر کے ایک اعلیٰ درجے پہ فائز کر دیا گیا تھا، وہ درجہ آپ سے لے لیا جاتا. اس کے بعد سلب قدیم آتا ہے، یعنی جس کی وجہ سے بڑھاؤ ہوا تھا، جس کی وجہ سے آپ اس درجے تک پہنچے تھے، وہ درجہ یعنی جو ابتدائیہ تھا، جو کم سے کم چیز تھی آپ کے پاس میں، جہاں سے آپ شروع ہوئے تھے، وہ بھی آپ بھول جاتے ہیں. یار کبھی نماز پڑھی تھی؟ آپ اس میں ایک جوان کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ مطلب لوگ حرام کمائی نہیں چھوڑتے، چلتے چلے جاتے ہیں. ایک جوان ابراہیم بن ادھم کے پاس میں آ کر کے مرید ہوا، اور مرید ہونے کے بعد دیکھا کہ وہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے، بڑی نوافل پڑھتا ہے. جب آپ نے دیکھا یار ابراہیم بن ادھم اپنے بارے میں خیال کرنے لگے میں تو نہیں پڑھتا، لیکن جب آپ نے اللہ سے رجوع کیا تو کہا یہ کماتا حرام ہے. ٹھیک ہے، جب ابراہیم بن ادھم نے ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر کے کھلانا شروع کیا تو وہ فرض نمازیں بھی مشکل سے پڑھتا تھا. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اخلاص کا ہے. وہ اخلاص درجہ بدرجہ کم ہوتا چلا گیا. آپ سب اپنے گریبان میں جھانکیے کہ کس اخلاق پر ہم لوگ موجود ہیں. پھر اس کے بعد جو میرے خیال سے سیکنڈ لاسٹ درجہ ہے تسلی. پھر تسلی ہو جاتی ہے یار تھا کبھی تعلق، تھا اللہ سے محبت تھی ہماری، بس وہ ہماری سن لیتا تھا. آج تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، بس وہ تسلی پہ آ جاتا ہے. جب اس تسلی پہ آ جاتا ہے تو اب شیطان نے اپنا گھر بنانا شروع کر دیا. اب نفس امارہ آ کر کے آپ پر اثر انداز ہونا شروع ہو گئی اس درجے کے اوپر. آخر میں وہ عداوت پر آ جاتا ہے، الیاذ باللہ. کہتا ہے اللہ تو ہمارے سنتا ہی نہیں ہے، اس کا تو تعلق ہی دوسرے کے ساتھ ہے. او بھائی تو نے اتنے درجے تو چھوڑ دیے اس کو. تو یہاں پر یہ جو تعلق ہے بیسیکلی اس تعلق کو مضبوط کرنے کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ایک واقعہ آپ اس میں اور بیان فرماتے ہیں کہ محبت والے میں کے پاس کبھی کمی نہیں ہوتی اور عداوت والے کے پاس کبھی بھرا ہوا نہیں ہوتا. تو یہاں حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنے اندر جھانکیے اور معاشرے کی اصلاح. بہت عمدہ آپ نے کلمات شامل فرمائے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے اور بہت عمدہ کلام فرمایا، اور ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے. ناظرین، حقیقت تصوف اور احوال اولیاء کے حوالے سے فکر نظام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک جو سلسلہ تھا 3 پروگرامز کا، آج اس کا آخری پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا. اس اعتراف کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہو رہے ہیں کہ اہل اللہ کے ملفوظات میں اس قدر موتی موجود ہیں اس بحر بے کرا میں کہ ہم نکالتے ہی جائیں اور ساری عمر ہماری گزر جائے گی. ہم جتنے موتی نکالیں گے اس سے کئی زیادہ اس بحر بے کرا میں موتی موجود رہیں گے، اور آنے والوں کو اور تشنگان علم و ادب کو، تشنگان معرفت کو اور تشنگان تصوف کو وہ مرحبا اور لبیک کہہ رہے ہوں گے کہ آؤ ہم سے مزید استفادہ کر لو. ناظرین، میں تمام چشتیوں کو، قطبیوں کو، فریدیوں کو، نظامیوں کو، صابریوں کو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک کی بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اسی عرس پاک کے حوالے سے ہی ہم نے یہ سلسلہ سجایا. ARYQ-TV کو اللہ تعالیٰ خیر و برکتیں عطا فرمائے، ذکر کی اور اہل اللہ سے محبت کی خیر و برکت عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.